أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में वो ऐसी जुबान खुदा ना करे। मैं यहाँ मुल्तमिस हूँ जनाब काजी अकरम साहब से कि वो आए और आका की बारगाह में हमदर्द से टाइम कम है, इस वजह से कलाम एक ही, लेकिन जामे कलाम हो गए इंशाअल्लाह। भाई क्यों साउंड वाले ज़रा तवज्जो फरमाएं, थोड़ा बोल देने इसको, बोल दो ना इसको, बोले।
کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ یہ کو چلا دے بھائی، پتہ نہیں سو رہے کیا دے۔ ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ بکر فاروق عثمان حیدر حسن و حسین، بکر فاروق عثمان حیدر حسن و حسین، بکر فاروق عثمان حیدر حسن و حسین، کیسے ناموں سے مرتب ہے جماعت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، چاند جھک جائے ادب سے، چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، چاند جھک جائے ادب سے نام سن کر آپ کا، جانور جنگل کے کرتے ہیں اطاعت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں، مرتبے کیا کیا دیے ہیں، مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں، مرتبے کیا کیا دیے رب نے شب معراج میں، انبیاء سب مقتدی ہے اور امامت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ اور کون ہے جس کو بلایا ہو خدا نے عرش پر، کون ہے جس کو بلایا، کون ہے جس کو بلایا ہو خدا نے عرش پر، کون ہے جس کو بلایا ہو خدا نے عرش پر، ارے کس کی ہوگی ایسی قسمت جیسی قسمت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ کیا کرے گا تو بخاری خوبیاں ان کی بیان، کیا کرے گا تو بخاری، کیا کرے گا تو بخاری خوبیاں ان کی بیان، کیا کرے گا تو بخاری خوبیاں ان کی بیان، خود خدائے لم یزل نے کی ہے مدحت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی، ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے رعیت آپ کی۔ ہمارے قاری صاحب اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے، دوران ہی ہمارے استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی فاروق قادری قصیدہ مجدہ تشریف لائے۔ آسان عمرہ کمیٹی المعصوم ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے آپ کو ہماری اس قراندازی کی محفل میں شرکت کے حوالے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیونکہ وقت زیادہ طویل نہیں ہے، مختصر ہے، حضرت کا خطاب
انشاءاللہ الرحمن ہم سماعت کریں گے اور اس کے بعد کچھ ہمارے سیو قبلہ قاری ضمیر صاحب اپنے تاثرات اپنا اظہار خیال فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ و مولانا محترم مفتی فاروق قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنتم حلتم بهذا البلد قال تعالى في مقام ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے قاری ضمیر صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ ان کی دعوت پر ان کے توسل سے آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کا شرف ملا۔ حصول برکت کے لیے چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا اور گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ ان کلمات کو سماعت کیجیے۔ اللہ نے چاہت بھی یہ کلمات ہماری علمی اور روحانی اور عملی ترقی کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر کرم فرماتا ہے اس کو حج یا عمرہ کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ جب ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو کم از کم روئے زمین کے دو عظیم شہر شہر مکہ اور شہر مدینہ ان دو عظیم شہروں کی حاضری کی سعادت ہمیں میسر آتی ہے۔ مکہ مکرمہ زمین پر وہ مقدس شہر ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔
سب سے پہلا گھر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے زمین پر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ تو گویا پوری کائنات کا مرکز اور محور وہ بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ شریف جس شہر میں واقع ہے وہ مکہ مکرمہ ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے شہر مکہ کی کہ پوری انسانیت کا ہماری شریعت میں جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں صفا ہے، مکہ مکرمہ میں مروہ ہے، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے ایک کونے پر ایک جنتی پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر مسجد الحرام کے اندر مقام ابراہیم موجود ہے، وہ عظیم پتھر، وہ عظیم مقام جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کیا کرتے تھے۔ آپ کے مقدس نشانات اس مقدس پتھر پر آج بھی موجود ہیں، یہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں بے شمار برکات موجود ہیں، ہر ایک چیز بڑی شان والی ہے، بڑی کمال والی ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی، بے شمار، حتیٰ کہ زمزم شریف کا کنواں بھی مکہ مکرمہ میں ہے، اور بے شمار برکات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقدس شہر کی قسم کھاتا ہے، اس مقدس شہر کی قسم ذکر کر کے اس کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مقدس کی قسم، اس شہر مقدس کی قسم کھانے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی تھی، جس میں سے چند میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس میں بیت اللہ بھی ہے، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں صفا مروہ بھی ہے، اس میں حجر اسود بھی ہے، اس میں میدان عرفات بھی ہے، اس میں مزدلفہ بھی ہے، اس میں منی بھی ہے، اور بے شمار اللہ کی نشانیاں اس شہر میں موجود ہیں۔ لیکن رب کریم کو اپنے محبوب سے محبت کیسی ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس شہر مقدس کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، تو اس کا سبب آگے دیکھیے کیا بیان کیا۔ رب فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم اس شہر مکہ کے اندر رہتے ہو۔ اس شہر مکہ کی قسم کھانے کی بہت سی وجوہات تھی، لیکن رب کریم نے جس وجہ کو یہاں پر ذکر کیا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ کے اندر رہنا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مقام پر موجود ہونا، حضور کا موجود ہونا، دراصل یہ وجہ فضیلت ہے۔ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، یہ ڈیبیٹ ہے علماء کے اندر بہت پرانی کہ شہر مکہ افضل ہے یا شہر مدینہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک مقام پر فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اگر آپ مکہ کو افضل جانتے ہیں آپ مکہ کو افضل جانیں، جو مدینہ کو افضل جانتے ہیں وہ مدینہ کو افضل جانیں۔ وجہ دراصل ایک ہی ہے،
جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کا جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپنا مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گزارا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے 53 سال 53 ایئرز 63 سال میں سے 53 سال جس شہر کو عطا فرمائے وہ مکہ مکرمہ ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو بات کر دی، طیبہ نہیں نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ عشاق کہتے ہیں کہ وجہ فضیلت دراصل ذات مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو مکہ افضل، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارے اپنی زندگی کے 53 سال، اور جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور مکہ مکرمہ سے جب رخصت ہو رہے تھے تو بار بار موڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اے مکہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں ہرگز مکہ کو نہ چھوڑتا۔ ایسی محبت حضور کو اپنے وطن معلوم سے تھی، ہر انسان کو ہوتی ہے۔ جس جگہ پر اس کی پیدائش ہوئی ہو، اس کا آبائی علاقہ ہو، ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہر مکہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، کیونکہ 53 سال آپ نے اپنی زندگی کے وہاں پر گزارے۔ لیکن اس کے بعد پھر ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، 10 سال ظاہری حیات کے آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، اور پھر ہمیشہ کے لیے جب تک یہ کائنات قائم ہے، جب تک قیامت کا دن قائم نہیں ہو جاتا، حضور علیہ السلام بحیات حقیقی مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے تو مکہ مکرمہ افضل، اور آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ افضل ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انسان عمرے پر جاتا ہے تو عمرے کی ویسے ہی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن اسے خاص شرف یہ ملتا ہے کہ وہ شہر مکہ میں حاضری دیتا ہے، شہر مدینہ کی برکات کو سمیٹتا ہے، اور رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب لوگ گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، جاؤگا، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ جب زمانہ رسالت کے اندر، آپ کی ظاہری حیات کے زمانے کے اندر کسی سے کوئی قصور ہوتا، کوئی غلطی ہوتی، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی علماء مفسرین نے لکھا یہ حکم عام ہے اور تا قیامت جاری و ساری رہنے والا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جب کسی سے کوئی قصور سرزد ہو، کوئی گناہ سرزد ہو یا گناہوں کا تسلسل ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ رب سے معافی طلب کرے، اگر اللہ نے اسے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ محبوب کی طرح دولت پہ حاضر ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے پاس آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کرنے کے لیے کسی وسیلے کا اصلاً محتاج نہیں ہے، لیکن وہ خود اپنے محبوب کے در پہ بھیج رہا ہے، خود اپنے محبوب کے در پر لوگوں کو بلا رہا ہے اور فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، بتقاضۂ بشر گناہ کر بیٹھیں، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے بخشش کو طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی شفاعت فرمائیں،
تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی کی معراج ہوتی ہے جب اسے سفر مکہ اور سفر مدینہ کا موقع میسر آتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور جو لوگ اس حوالے سے سہولت پیدا کر رہے ہیں، آسانی پیدا کر رہے ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو بھی احباب کاروان المعصوم میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیر سے مدد فرمائے اور صحیح انداز میں شرعی تقاضوں کے مطابق انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں میں ملتمس ہوں جناب ہمارے استاد محترم علامہ سید ساجد حسن مدنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں، مختصر سے ٹائم دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدی پر جہاں بے شمار فضل و کرم ہے، وہاں یہ بھی فضل ہے جس طرح روزے ہم سے پہلے امتوں پہ فرض تھے، ان کی شکل و صورت اور حیات وہ یقیناً روایات کے مطابق الگ الگ تھی، لیکن تمام امتوں کو روزے کی عبادت دی گئی۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، جس کے ادا کرنے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے اور وہ متقی بن جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم متقی ہیں، ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ بہت آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو جا بجا ارشاد فرمایا۔ ہم جیسے ہی قرآن شروع کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو متقی ہیں ان کی ہدایت کے لیے قرآن ہے، ھدی للمتقین۔ اور یہ جو متقین ہیں یہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ روزے رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، متقی بنتے ہیں۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب قبر ہے، غیب قیامت ہے، غیب جنت ہے، غیب دوزخ ہے، بہت سارے برزخی معاملات، یہ سب کے سب غائب ہیں۔ اور مومن اور متقی غیب پر ایمان لاتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے کہ ہمیں مر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہونا ہے۔ قبر جو ہے نا یہ بھی ایک غیب ہے، قبر ہوگی، اس کے معاملات ہیں، اس کے سوالات ہیں، یہ غیب۔ اور اس غیب پر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری بھی ہے اور متقیوں کی صفات میں سے بھی ہے۔
ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہماری راہ میں ہی خرچ کرتے ہیں. وہ بخیل نہیں ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں، پھر دور کے رشتہ دار، پھر آس پڑوس والے. وہ اپنے مسلمانوں کی خدمت کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل نہیں کرتے. یاد رکھیے، جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نیت کے مطابق اس کو بدل عطا فرماتا ہے. جیسی اس کی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی اس کو بدل عطا فرمائے گا. اگر نیکی 1 گناہ کی، اگر نیکی اور اس کی نیت ایسی ہے کہ اس کے بدلے میں 10 گنا دیا جائے، اگر نیت 70 کے معاملے میں ہے تو 70 گنا بدل دیا جاتا ہے، اور اگر نیت اور زیادہ خوشی و خضوع کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے. 700 گنا زیادہ. یہ میرے رب کا فضل ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام در انعام اسے عطا فرماتا ہے. کاش روزے رکھنے کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رمضان کا مہینہ حرمین شریفین میں ہمیں دکھائے. آمین بولیے. اللہ تعالیٰ حرم کی برکتیں ہمیں، رمضان کی برکتیں ہمیں حرم شریف میں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں کے روزے، وہاں کی نمازیں، وہاں کی تراویح، وہاں کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. جو رمضان میں حرمین شریفین کی زیارت کر کر آئے ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں جب عبادت ہوتی ہے تو کس قدر اللہ کا فضل وہاں پر چھما چھم برس رہا ہوتا ہے. یہ جو عمرہ کمیٹی الحمدللہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، پروردگار اس کو برکت عطا فرمائے. اور 4 کمیٹیاں ہماری مکمل ہو گئی. 4تھی کمیٹی، 5ویں کمیٹی کی انشاءاللہ آج پہلی قرآن دازی ہوگی. کتنے خوش نصیب ہیں جن کے نام نکلیں گے اور وہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی، جن کے دل میں جستجو تھی، جو رات دن دعائیں کر رہے تھے کہ مالک اپنا گھر دکھا دے، اپنے حبیب کا گھر دکھا دے، آج ان کے نام نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار بھی فرمائے، ہمارا نام بھی ان میں نکل آئے کہ ہم حرمین شریفین کی زیارت کرائیں. یہ بڑا آسان ہے. اگر نئے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ 5000 روپے ماہانہ آپ جمع کروائیں. ممکن ہے یہ 30 ماہ کی کمیٹی ہے، ممکن ہے کہ 30 ماہ میں آپ کا نام نکل آئے اور آپ عمرہ کر کر آ جائیں. نہیں تو 30 ماہ کے بعد آپ کا نمبر تو پکا ہے، آپ حرمین شریفین تو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی وقت کی قلیل ہونے کے باعث میں اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہمارے CEO صاحب بھی کچھ اہم گفتگو فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہماری، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور شاگردوں کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ قاری صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے تھے جب یہ المعصوم عمرہ کمیٹی کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، آسان عمرہ کمیٹی کا. تو فرسٹ کمیٹی تھی، ہم نے سوچنے میں وقت گزارا کہ اچھا جی جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں. تو جواب دینے کے اندر تقریباً 20 مہینے گزر گئے. 20-22 مہینے تک رابطہ بھی رہا، آتے جاتے بھی رہے، لیکن جواب دینے میں ہی 20-22 مہینے گزر گئے. اور جب یہ کمیٹی اپنے اختتام کی طرف چل رہی تھی
تو ذہن بنا خوش نصیب کو دیکھ کر کے جن کی کمیٹیاں اٹھتی چلی گئیں، جو خوش نصیب جاتے رہے، اور جب ان کو دیکھا تو ویسے ویسے ذہن بھی مضبوط ہوتا گیا۔ اور اب تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ یار کاش جب یہ کمیٹی شروع ہوئی تھی تبھی شامل ہو جاتے، اور اس وقت الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گروپ کے لوگ بھی اب تک عمرہ کر کے آ چکے ہوتے۔ وہ فیصلہ وقت تک نہیں ہوا، لیکن پھر دل کو منایا، کیونکہ مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے جو وقت لکھا ہے، آپ کے لیے جو لکھا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ اس طرح حسن ظن کے ساتھ اپنے آپ کو منایا، اور الحمدللہ تقریباً شاید 22 مہینے کے بعد ہم اس گروپ میں تیسرے گروپ سے شامل ہو گئے۔ اب یہ کہ تیسرا گروپ تھا، چوتھا گروپ تھا، آج قاری صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ پہلا گروپ سلامتی عافیت کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آج 5واں گروپ جو ہے اس کی قرآن اندازی ہے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب بھی اگر ہمارے میں سے کچھ دوست ایسے بیٹھے ہو جو سوچ رہے ہوں تو ہر مہینے قرآن اندازی ہوتی ہے، لوگ جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، اگر ان کو گنجائش ہے تو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جیسی گنجائش ہے، پر الحمدللہ کہ وہ ایک ساتھ پیمنٹ کر کر حج عمرے پہ نہیں جا سکتے تو کچھ ابتدا کریں، کچھ کوشش کریں۔ جیسے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ذہن دیا، اچھا مجھے ہی دعوت دے رہے تھے، کئی دفعہ کہا کہ یار عمرے کے لیے آپ کیوں پاسپورٹ نہیں دے رہے مجھے؟ میں نے کہا انشاءاللہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ دعا کریں۔ اچھا واقعہ بھی میری ساتھ خانا، تو ان کا ٹریول کا کام ہے اور میرے بہت قریبی عزیز بھی ہیں، تو میں کئی مہینے یہ کہتا رہا، تو کہنے لگے یار آپ ایک کام کریں، دعا تو ہوگی، نہ آپ پاسپورٹ دے رہے ہیں، نہ آپ نے ابھی تک احرام خرید لیا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہنے لگے احرام لے آئے، اور جو عمرے کی چیزیں کیا وہ آپ نے خرید لی؟ کہا ابھی تک آپ نے قدم تو اٹھایا نہیں ہے، بس جب میں گفتگو کرتا ہوں آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ کہنے بھائی آپ دعا تو کریں، آپ قدم تو اٹھائیں، پھر دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پھر آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا کہ اے مولا میں نے احرام لا کے رکھ دیا ہے، میں نے عمرے کی یہ تیاری کر کے رکھ دی ہے، اب بس تیری طرف سے کرم ہو جائے، جو اسباب ہیں وہ اسباب تو مکمل فرما دے اور مجھے اپنے محبوب کے در پہ بلا لے۔ تو ہم کوشش تو کریں، اکثر کاموں میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسٹیپ لینا ہوتا ہے، بس آپ دعا کر دیں، آپ اچھا میں کوشش کرتا ہوں، لیکن ہمیں چاہیے، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں قدم اٹھائیں، کچھ نہ کچھ کوشش کی طرف قدم اٹھائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بار بار بآداب سلام کی عافیت کا تعزیہ عطا فرمائے۔ قاری صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، جو بھی ہمارے ممبران ہیں جو یہاں کمیٹیاں ڈال رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب الحمدللہ اسی طریقے سے یہ کاروان چلتا رہے، مدینہ شریف کی طرف بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ میں یہاں ہمارے صوفی صاحب تشریف لائے، صوفی سکندر لودھی صاحب معصومی صاحب اور ہمارے حفیظ بھائی معصومی صاحب تشریف لائے، اور ان کے انکا احباب کو تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اگر پرچیاں ڈالیں اور اٹھا لیں، کسی کو کیا پتا اس میں کتنی پرچیاں ڈلی ہیں، لیکن ہمیں آپ کو جواب نہیں دینا بھائی، معذرت کے ساتھ کل قیامت میں ہمیں اللہ کو جواب دینا، تو ہم اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ کرنے کی 99.9% کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ ہمیں کامیاب کرتا ہے، اور جب تک یہ چیز ہماری کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے ہم پرچی اٹھاتے ہی نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے گروپ 2 کی پرچیاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اب اس کو ڈال دی گئی ہیں اور اب انشاءاللہ پرچی اٹھائی جائے گی۔ دعا کریں کہ آپ کی پرچی نکل جائے بھائی، یہ قبولیت کے لمحات ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ پرچی والے بابا ماشاءاللہ
105 कमेटी नंबर 105 ग्रुप 2। अब ग्रुप 3 की पर्ची डली। कमेटी नंबर 105 ग्रुप 2। अब ग्रुप 3 की पर्चियां डलेंगी। मखसूस लोगों को कारी साहब बुला लें स्टेज पे ताकि उन्हीं को देते रहे, बाकी उनको बुलाना नहीं पड़े। चंद अफराद उठ के आ जाए स्टेज के करीब, 2-3 अफराद, ताकि उनको पर्ची दे दी जाए। कोई ये भी कहता है कि भाई अपने बंदों से पर्चे डालते हो आप लोग, तो नहीं भाई, आप में से जो आना चाहे आ सकता है। हमारा सर हर बंदा अपना बंदा है और कोई भी अपना बंदा नहीं है। तो आप में से जो आना चाहे आ सकता है और पर्ची डालें। माशाअल्लाह, कारी जमाल साहब आपकी कमेटी निकली है। कंफर्म कर लेना भाई, पिछली दफा ऐसा होता है कि वो कारी कुछ और नाम डल गया था, जमाल साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, माशाअल्लाह कारी जमाल साहब आपकी कमेटी निकली, मुबारक हो आपको। जज़ाकल्लाह। और ये पर्ची उठा ली जाएगी। नीचे दिखा, अच्छी तरह नहीं घूम रही, बस निकाल दे। एक पर्ची निकाल। ग्रुप 3 की नजरदारी और खुशनसीब कौन है? 186 ये ले।
اس کے بعد آج کی ملاقات کر دیں گے. تھوڑا سا کونے پہ ہو جائے. نہیں آیا یار بندہ کہیں بھی نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ بات کرو ادھر. محبوب بات کرو. کہاں ہے؟ ان کو دے دو موبائل, ان کو دے دو محبوب بھائی. 125 اچھا جی, گروپ 4 کی کمیٹی نمبر 125 125. یہی بچھا دیں, بچھا دیں. گروپ 5 کی پہلی خوش نصیب کا نمبر. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں تمام بھائی اپنی جگہوں پر اطمینان کے ساتھ بیٹھیں, لنگر وہاں پہنچ جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا تبارك يا ذا الجلال والإكرام. پروردگار ہمارا آج کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا آج کا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے, پروردگار ہماری مغفرت فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے رب العزت ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اے اللہ ہمارے لیے بہترین انعام یہی ہوگا کہ تو ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, ہماری بخشش فرما, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے پیارے اللہ کا وطن ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی قبر کو مشاہدہ فرما. اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. پروردگار ہمارے والدین کی لگی کوتاہیوں کو معاف فرما. کل بروز محشر جب وہ اٹھیں تو ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہو, کھلے صراط پر بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ گزر جائیں. جنت میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو فروغ نصیب فرمانا. اے اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما, ہمارے بیوی بچوں بہن بھائی رشتے دار دوست احباب کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ شاگردوں کے حق میں قبول فرما. اے اللہ جتنے مسلمان آج یہاں پر بیٹھے ہیں بھائی بہن, اے اللہ جو نیک جائز دل میں آرزویں ہیں وہ پورا فرما دے. اے اللہ کبھی تو وہ بولا بلکہ جلد سے جلد ہی بولا کہ ہم رمضان کے اندر روزہ افطار کریں تو حرم کا صحن ہو, مسجد نبوی کا صحن ہو. اے اللہ ہمیں ہر اہم شریفین رمضان کے مہینے میں دکھا دے. پروردگار یہ قبولیت کا وقت ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار بار بار شریفین کی زیارت نصیب
دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ پروردگار ہمیں ایمان و عافیت پہ مدینے کی گلی میں شہادت کی موت نصیب فرمانا، پروردگار جنت البقیع میں مدفن عطا فرمانا۔ اے اللہ دین کا جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اس وقت تک وطن میں رہیں، لیکن جب موت کا وقت ہو جائے تو مولا ہمیں مدینے میں موت عطا فرمانا۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی روزے کا ٹائم ہوا نہیں ہے، بس ہوا ہی چاہتا ہے، چند سیکنڈ رہ گئے۔ ایک منٹ ابھی باقی ہے پورا، اردو پاک پڑھتے رہیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، اپنے دل میں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں۔ مانگ لیجیے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت مانگ لیجیے۔ جو بیمار ہے شفا مانگ لیجیے، جو تندرست ہے فراغ دستی مانگ لیجیے۔ اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔